अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। 11वें NFC इफ्तिताही इजलास में मालियाती उमूर को आगे बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला किया गया है। इजलास में फैसला हुआ है कि 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। साबिक फाटा के मामलात के लिए अलग ग्रुप बनाया जाएगा। अगला इजलास जनवरी में होगा। साथ में NFC अवार्ड वसाइल की तकसीम के बुनियादी मयार के साथ रहे। इस अरसे में पाकिस्तान की मईशत में उतार चढ़ाव आया, सूबाई हुदूद और आबादी में तब्दीलियां हुई, लेकिन NFC फार्मूला इस तब्दीली के मुताबिक अपडेट नहीं हुआ। NFC के मौजूदा निज़ाम में सूबों और विफाक के दरमियान वसाइल की तकसीम 2 सतहों पर होती है। विफाक और सूबे अपने हिस्से के काबिल तकसीम वसाइल से फंड्स हासिल करते हैं, जबकि दूसरी तकसीम में सूबों के दरमियान आबादी, महसूल जमा करने की सलाहियत, गुर्बत, ज़रखेज़ी और जंगलात के तनासुब के मुताबिक हिस्सा दिया जाता है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक NFC अवार्ड के तहत सूबों को मुंतकिल होने वाले फंड्स विफाकी हुकूमत के नहीं होते, बल्कि ये विफाक के मजमूई वसाइल में से हर इकाई के लिए मुख्तस किए जाते हैं। विफाक और सूबे एक दूसरे के सामने जवाबदेह नहीं। अगर विफाकी हुक्काम फंड्स की कारकर्दगी के मयार के मुताबिक नताइज तलब करें तो क्या सूबों को भी हक हासिल है कि वो विफाकी इदारों की कारकर्दगी या महसूल जमा करने की सलाहियत पर सवाल उठाएं? वजारत मनसूबाबंदी के वर्किंग पेपर में 2 मंजरनामे पेश किए गए हैं। पहला मंजरनामा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, वाटर सिक्योरिटी, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ग्रांट्स के लिए 2.5% कटौती के बाद विफाक और सूबों के दरमियान तकसीम की बुनियाद रखता है, जिसमें सूबों का हिस्सा 37.5% और बाकी हिस्सा विफाक का है। दूसरा मंजरनामा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हायर एजुकेशन कमीशन के अखराजात को काबिल तकसीम महसूल से पहले मिन्हा करता है, जिससे विफाक के वसाइल में इजाफे की तवक्को की जाती है। सूबाई अखराजात और वसाइल के गैर मुतवाज़न इस्तेमाल से मुताल्लिक़ भी सवालात मौजूद हैं। विफाकी सतह पर भी सरकारी इदारों को माली ताउन के बावजूद महसूल में इजाफा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर 2024 में 1586 अरब रुपए विफाकी इदारों को फराहम किए गए, जबकि वो 367 अरब रुपए का सिर्फ महसूल जमा कर सके। NFC के देरीना मसाइल में इदारा जाती सलाहियत, महसूल का हुसूल, विफाकी और सूबाई अखराजात में अदम तवाज़ुन जैसे इशूज़ हैं। इन मसाइल के बायस सूबे और विफाक दोनों ही मुल्की पैदावार में इजाफा करने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में सवालात जन्म लेते हैं कि अब की बार NFC फार्मूला वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाएगा। क्या विफाक और सूबे वसाइल के मौसर इस्तेमाल में कामयाब होंगे? और क्या NFC अवार्ड्स मुस्तकबिल में मालियाती इस्तेहकाम बरकरार रखने के काबिल हैं? और सबसे बढ़कर 7वें NFC अवार्ड के मौके पर पाकिस्तान भर में जिस तरह का सियासी इस्तेहकाम था, आज पाकिस्तान में उस तरह का सियासी इस्तेहकाम मौजूद है जो इस अहम तरीन मालियाती तकसीम को तंग नज़र सियासत से पाक रख सके। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं रज़ा रूमी, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, और आज प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं साद रसूल साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 11वां NFC अवार्ड माहिरीन की 2 मुख्तलिफ आरा, विफाक वसाइल की बेहतर तकसीम कर सकता है या सूबाई वसाइल पर ज्यादा हक सूबों का? कौन सी राय हकीकत के ज्यादा करीब? ज़ैगम खान साहब, आपके ख्याल में कौन सी राय ज्यादा प्रैक्टिकल है, जो डिलीवरेबल है, जहां पे शिकवे शिकायत कम हो जाएं? मेरे ख्याल में ये सवाल ही ठीक नहीं है कि सूबे बेहतर कर सकते हैं या विफाक बेहतर कर सकता है या किसके पास ज़्यादा वसाइल होने चाहिए। देखें, ये कौमी वसाइल हैं और इस पर हक अवाम का है, तो हमने जो देखना है वही है कि अवामी मफाद में क्या है और किस तरह की तकसीम अवामी मफाद में ज़्यादा है। और हम जिस तरह के माशी बहरानों में गिर गए हैं, जिसकी वजह से गुज़श्ता 20 साल में हम अपने इलाके जो हैं उसके मुल्कों से भी तकरीबन आधी रफ्तार से चल रहे हैं, मुसलसल पीछे जा रहे हैं। उसको हल करने के लिए जो हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें लानी हैं, उसमें NFC को दोबारा देखने का क्या किरदार है। तो इसको हमें झगड़े के तौर पर नहीं देखना चाहिए, ना विफाक और सूबों के दरमियान झगड़े के तौर पर, ना सूबों और सूबों के दरमियान जो झगड़ा है उसके तौर पे। हमें ये देखना चाहिए कि ये बहरान है क्या, ये कहाँ से आ रहा है, ये कैसे हल होगा, और इसमें जो फिस्कल फेडरलिज्म है, सूबों और विफाक के दरमियान में जो तकसीम है, उसको कैसे बेहतर और मौसर बनाना है। तो दोनों को अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी होंगी। इसमें सूबों के ज़िम्मे भी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी गलती उनकी है और बहुत सी गलतियां विफाक की भी हैं। देखिए, जब से NFC अवार्ड आया है और जिस तरह की तकसीम की गई है, उसका नतीजा ये निकला है कि हर साल विफाक को 6000 अरब का घाटा पड़ता है। अब ये घाटा वो कहाँ से पूरा करता है? ये घाटा वो पूरा करता है कर्जे उठा के, और उसका नतीजा क्या निकला है कि हमारा उधार
जो NFC अवार्ड जब आया था आज से 15 साल पहले 8 ट्रिलियन था, इस वक्त वो 72 ट्रिलियन हो चुका है, तकरीबन 9 गुना ज़्यादा हो चुका है। तो क्या इस तरह से विफाक चल सकता है? सूबों के पास बहुत से वसाइल चले गए, हमें बहुत सी उम्मीद थी जब सूबों के पास वसाइल गए थे, क्योंकि विफाक भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन सूबों ने अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की। मिसाल के तौर पर सूबों ने खुद वसाइल जमा करने थे। आज सूबे कितना टैक्स जमा करते हैं? 0.8% GDP का। हम इस बात को रोते हैं कि विफाक 10% GDP का जमा करता है, लेकिन सूबे सिर्फ 0.8% जमा करते हैं। जो टैक्स उनके ज़िम्मे थे, ज़राअत उनके ज़िम्मे था, बहुत अच्छे उससे पैसे जमा हो सकते हैं। कम से कम पंजाब में सर्विसेज पे GST, जो तरक्की याफ्ता इलाके हैं जहाँ पे सर्विसेज ज़्यादा हैं, पंजाब और सिंध में बहुत अच्छा उससे जमा हो सकता था। प्रॉपर्टी पर तमाम सूबे जमा कर सकते हैं, कोई कोशिश नहीं की। एक तो वसाइल जमा नहीं किए, फिर जो पैसे उनके पास आए उसको जिस तरीके से खर्च करना था, जो एक्सपेंडिचर की क्वालिटी थी, वो हमें नज़र नहीं आई कि इतने पैसे आपके पास आए तो उसके नतीजे में तालीम कितनी बेहतर हुई। इंडिकेटर्स दिखाएं आप, कुछ नहीं हुआ। सेहत कितनी बेहतर हुई, लोगों की ज़िंदगी कितनी बेहतर हुई, रोज़गार कितना हुआ, कारोबार के लिए कितने मौके बने, कुछ नहीं है दिखाने को। और जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि NFC रेवेन्यू की तकसीम का फार्मूला है। आप हमसे एक्सपेंडिचर का ना पूछें, ये भी ना पूछें कि लाहौर के पास अगर पैसे आए तो जनूबी पंजाब को क्या मिला, ठीक हो गया। पेशावर के पास अगर पैसे आए तो जनूबी पख्तूनख्वा को क्या मिला, फाटा के इलाकों को क्या मिला। वो कहते हैं ये भी मत पूछें। दुरुस्त। देखिए अवाम ने तो पूछना है ना, विफाक अगर ना भी पूछे। NFC सिर्फ विफाक और सूबों का मसला तो नहीं है, तो मेरे और आपके पैसे हैं, गरीब लोगों के पैसे हैं, उन्होंने तो पूछना है। फिर आप देखिए कि विफाक ने बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जिम्मेदारियां जो सूबों को दे सकता था, वो उसने कहा नहीं, वो मैंने खुद करनी है। सब्सिडीज मैंने खुद देनी है। भी आपने क्यों देनी है? बिजली की सब्सिडी देनी है। सूबों ने बिजली की चोरी में भी ताउन नहीं करना। जब घाटा पड़े तो वो विफाक अदा करे, लेकिन मैं कहूंगा कि सूबे बिजली और गैस की चोरी, गवर्नेंस फेलियर नजर आया। ठीक हो गया जैकब साहब। इसलिए देखिए गवर्नेंस की खाली फेलियर नहीं है, विफाकी महकमे है और पकड़ना है पुलिस ने। ठीक, वापडा पुलिस के बगैर कुछ नहीं कर सकता, वो करने को तैयार नहीं है। ठीक, तो खाद की सब्सिडी देनी है विफाक ने, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसके पैसे देने हैं विफाक ने, MNAs के फंड्स के जरिए सूबों के काम और सूबों के प्रोजेक्ट, और इसके अलावा कई प्रोजेक्ट विफाक ने करने। अब कह रहे हैं कि हाल निकाला जाए अपनी जिम्मेदारियों के साथ ताकि आवाम को जवाब दें। उस्ताद रसूल साहब, NFC अवार्ड के जरिए विफाकी कंट्रोल बढ़ाने की एक बाज़गश्त है, ये भी डिस्कशन के अंदर मामला हैं। ऐसे में सिंध को में देखा जाए पीपल्स पार्टी या खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों अपनी अपनी आखिरी सियासी लाइफ लाइन बचाने की कोशिश में है। किस हद तक वो जा सकते हैं कि अपने अपने एंड पर कुछ बचा पाएं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए 2-3 बुनियादी सी बातें हैं। NFC अवार्ड पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 160 के नीचे से एमिनेट करता है, जिसके अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे, और मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत मज़ीद करूँ आपकी इजाज़त से, कि अभी जो बात हो रही थी इसमें से बहुत सारी बातें बड़ी वैलिड हैं। सूबों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उन चीज़ों की जो टैक्सेस उन्होंने कलेक्ट करने हैं, जैसे भी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का कहा गया। हर सूबे के अंदर मुतल्लिका सूबों ने अपनी अपनी टैक्सेशन के इदारे बनाए। पंजाब के अंदर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी क्रिएट की गई, सिंध के अंदर सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी क्रिएट की, इसी तरह KPK के अंदर बलोचिस्तान के अंदर मुतल्लिका इदारे क्रिएट किए गए, जो कि सूबाई FBRs हैं, जिनका काम यह है कि वो तमाम चीज़ें जो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई इख्तियार के अंदर आइन ने दे दी, उनके ऊपर कलेक्शन कैसे होगी, जिसमें सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी है, दीगर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुतल्लिका इदारों से सूबा खुद कलेक्ट करता है। अभी लैंड रेवेन्यू रेयर्स की बात हुई, पटवार हर सूबे का इंडिपेंडेंट है, वो अपनी रजिस्ट्रेशंस, अपनी लैंड ट्रांसफ़र फीस, अपनी दीगर स्टैम्प ड्यूटीज़, दीगर चीज़ें खुद कलेक्ट करता है। ये बात दुरुस्त है कि हमारा जो इस वक्त का आइनी स्ट्रक्चर है, जो, और मैं उस आइनी स्ट्रक्चर को 18वीं तरमीम से ऑनवर्ड्स काउंट कर रहा हूँ, जब से जिसके बाद NFC अवार्ड इफेक्टिवली सेटल हुआ और जब से ये सारी बहस चल रही है, उस आइनी स्ट्रक्चर को जिसको 2010 में 18वीं तरमीम के तहत इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसमें पर्पसफुली
جو اس وقت بھی حکمران دو جماعتیں اتحاد جن کا جو حکمران اتحاد ہیں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے خاص طور پہ اس بات کو سٹریس کیا کہ ہم صوبوں کو زیادہ پاورز دیں گے، اور کیونکہ صوبوں کو زیادہ پاورز اور زیادہ محکمے ملیں گے تو ساتھ ہی ساتھ ان کو کورسپونڈنگ زیادہ پیسے بھی ملنے چاہیے تاکہ وہ ان محکموں کی کلیکشنز ایک خود کر سکیں، اور دوسرا جہاں پہ ضرورت پڑے تو جو وفاق نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے اس میں سے صوبے اپنا خرچ کر سکیں۔ لیکن یہ آدھی بات ہے۔ یہ جو فیڈرلزم جو ہم نے 18ویں ترمیم کے اندر انٹروڈیوس کی ہے، اس کا پہلا حصہ تھا کہ کچھ پاورز ہم وفاق سے لے کے صوبوں کو دیں گے تاکہ وہ ایکسرسائز کریں۔ اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے۔ دوسرا حصہ تھا آرٹیکل 140A، جس کے تحت لوکل گورنمنٹس کریٹ ہونی تھی، اور وہ پیسے جو وفاق نے صوبوں کو دیے بہت ساری چیزوں کے مد میں، کچھ ہیلتھ کیئر کے مد میں، کچھ ایجوکیشن کے مد میں، کچھ اور چیزوں کے پرسپیکٹو کے اندر، وہ صرف جیسے بھی بالکل درست نشاندہی کی گئی، وہ صرف لاہور شہر کی تزئین و آرائش پہ یا کراچی پہ یا پشاور پہ یا کوئٹہ پہ نہیں لگنی تھیں، وہ متعلقہ ہر صوبے نے اپنے صوبائی لوکل گورنمنٹ کے قانون کے تحت متعلقہ ڈسٹرکٹس کے اندر، متعلقہ ریجنز کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا، اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ وفاق کچھ میجر رسپانسبلٹیز ادا کرے گا، جس کے اندر ڈیفینس، جس کے اندر کرنسی، ٹرانسپورٹیشن، فورن افیئرز، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اور باقی جتنا گورننس سٹرکچر ہے، خواہ صوبائی گورننس سٹرکچر ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ جو میونسپل گورننس سٹرکچر ہے، جو عوام کے قریب ترین ہوتا ہے، وہاں تک یہ پیسے پہنچائے جائیں گے، خواہ صوبہ کلیکٹ کرے یا وفاق کلیکٹ کرے، صوبے کو دے اور صوبے آگے سے لوکل گورنمنٹ تک پہنچائیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ تو پہلے پورا کر لیا گیا، اور 18ویں ترمیم بھی کر دی گئی، ڈیولوشن بھی کر دی گئی، اس کے تابع NFC ایوارڈ بھی ڈٹرمن کر لیا گیا، اور سیاسی خلش ضرور ہے بہت سارے صوبوں کو، سندھ کو بھی ہے، KP کو بھی ہے کہ ہمارے NFC کے ایوارڈز اس طرح نہیں ہمیں مل رہے، لیکن پیسے دیے گئے، وہ پیسے صوبائی سطح پہ رک گئے اور لوکل گورنمنٹس تک نہیں جا سکے، جو کہ مقصد تھا۔ اگر آپ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے سٹرکچر کو پڑھیں تو اس مقصد ہی لوکل گورنمنٹ تک پہنچنا تھا۔ ایک طرف یہ بات حقیقت ہے اور صوبوں کی بات اس حد تک درست ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب 18ویں ترمیم 2010 میں ہوئی تھی، اس وقت انٹینشن تو بالکل بہت زبردست تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے 15 سال میں 3-4 ایسی واقعات آئے، کرونا جس میں کرونا وائرس والی بات سب سے سر فہرست ہے، جہاں پہ پتہ چلا کہ کچھ چیزیں صوبے کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کو وفاق کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اگر ایک آپ نے نیشنل پالیسی آن ہیلتھ کیئر بنانی ہے، ٹرانسپورٹیشن بنانی ہے، دیگر اس طرح کی بنانی ہے، جس طرح کہ کووڈ کے درمیان میں یہ بات ہوئی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب لاک ڈاؤن کر دے، سندھ نہ کرے، کہ سندھ میں دوائی اویلیبل ہو، KP میں نہ ہو، KP میں ہو بلوچستان میں نہ ہو۔ تو ہم نے ایک آرٹیفیشل کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کریٹ کیا جس کو اس وقت NCOC کہا گیا، جو 18ویں ترمیم کے اراؤنڈ جانا تھا۔ اب جب اس پہ پوری بحث ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، NFC ایوارڈ کے اوپر بھی ہم نے پچھلے سال میں 2 آئینی ترامیم بھی کسی نہ کسی طریقے کر لی ہیں، اگلی آئینی ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اس سٹرکچر کو ہولسٹکلی دیکھنا چاہیے۔ درست ہو گیا۔ ایوارڈ کا کیا مقصد ہے، وہ صوبوں تک کیوں جائے گا، کون سی چیزیں وفاق واپس لے گا، اور کون سی صوبوں پر ذمہ داری سے ڈالی جانے کی ضرورت ہے۔ درست ہو گیا سعد رسول صاحب۔ شہزاد صاحب، یہ NFC اجلاس میں صوبوں کے حصے میں اضافہ یا کمی دونوں صورتوں میں کیوں ضرورت ہے؟ سیاسی مفادات، ریاستی مفادات، یا پھر کہا جائے کہ حالات کا تقاضا ہے؟ دیکھیے، جو ڈویزیبل پول ہے، جو کہ NFC جہاں سے الاٹ ہوتا ہے، جو صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی جو بچتا ہے، بجٹ آتا ہے، اس کا جب 57% صوبوں کو چلا جائے گا، 4 صوبوں کو، اور صرف 42% رہ جائے گا وفاق کے پاس، اور وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام قرضے ادا کرے سالانہ، وہ ڈیفنس کو لے کے چلے، اور اس کے بعد اسٹریٹجک انفراسٹرکچر جو کہ پورے ملک میں آپ کا کہیں نہ کہیں پہ ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی لے کے چلے، اس حد تک کہ K4 پائپ لائن، کراچی کی جو پائپ لائن ہے، وہ بھی ذمہ داری وفاق نے اٹھائی ہوئی ہے، یعنی سندھ صوبہ وہ بھی کرنے سے قاصر ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وفاق جس کو اپنے چلانے کے لیے 6000 ارب سالانہ چاہیے قرض کی شکل میں اور قرض کی شکل میں، وہ پہلا قرض بھی ادا کرے اور قرض بھی لے اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے، ڈیفنس کو چلانے کے لیے، تو اس وقت کا کیا ہوتا ہے کہ تمام بینکوں سے
اس وقت ہمارے بینک جو ہیں وہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ایک بہترین ٹرمز کے اوپر جو پیسہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، وفاقی حکومت کو دے رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈرائی اپ ہو جاتی ہیں ریسورس جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کو جانی چاہیے، عام آدمی کے لیے جو بزنس مین ہے اس کو پیسہ نہیں ملتا، آپ کی معیشت ڈاؤن سے ڈاؤن تر جاتی جا رہی ہے۔ یہ پہلا اثر ہے اس سٹرکچر کا جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا سٹرکچر اور دوسرا اثر کیا ہے؟ 42%، کچھ 50 بھی کہتے ہیں، کچھ 45 بھی کہتے ہیں، آپ کی جو عوام ہے وہ پاورٹی لائن سے، غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اس حد تک آ گئے، ہم 20-25 پہ ہوتے تھے، وہاں سے 42 پہ آ گئے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ پیسہ جاتا ہے لیکن استعمال صحیح جگہ نہیں ہو رہا، صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا صوبوں کے اندر۔ اس بحث کو چھوڑ دیجئے کہ صوبے چھوٹے ہونے چاہیے، لوکل گورنمنٹس کیوں نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ جو پیسہ جا بھی رہا ہے اس کو وہ بھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوتا، اس کی بھی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی۔ اس لیے غربت کی شرح کہاں سے کہاں جاتی جا رہی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس وفاق کو چاہیے کہ اپنی معیشت کو بڑھائے۔ کیسے بڑھائے جبکہ وہ قرض پہ چل رہی ہے؟ اس کے پاس تو بڑا اپنی معیشت بڑھانے کی کوئی اور گنجائش نہیں رہے گی۔ جتنا ٹیکس آپ نے کرنا تھا عام آدمی کو کر کے وسائل پیدا کرنے کے لیے کر لیا۔ میرا خیال ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب بہت سارے علاقے پاکستان کے جب غیر منصفانہ تقسیم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک ایلینیشن پیدا ہوتی ہے۔ لاہور آتے ہیں، بڑے شہر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں واہ کیا سڑکیں ہیں، کیا یہاں پہ آرائش و نمائش ہے، اور پھر اپنے علاقوں کو جب کمپیئر کرتے ہیں، چاہے وہ جہاں کے ریموٹسٹ پنجاب کے ہوں، سندھ کے ہوں، بلوچستان کے۔ آپ نے بلوچستان سے کبھی آواز سنی ہے کسی کی کوئی یہ وہاں کی گورنمنٹ شور مچائے کہ ہمیں وسائل نہیں چاہیے؟ آغاز حقوق بلوچستان پہ ان کو ایکسٹرا پیسہ دیا جانا شروع ہوا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے پیسے آ رہے ہیں اس کے اندر کیونکہ بہت سارا کام تو ہو نہیں سکتا، تو میرا خیال ہے وہ آپ کو پھر کلرکوں کے یا سیکٹریوں کے گھروں میں سے مل جاتا ہے پیسہ۔ لیکن آپ کو یہ آواز کے پی کے اندر سے آواز آئے گی، کیونکہ ان کو جب آپ نے فاٹا کے ڈسٹرکٹ میں لائے تو شاید آپ نے اس پروپورشن میں ان کا بجٹ نہیں بڑھایا۔ آپ نے پنجاب کو بہت بجٹ دیا، آپ نے سندھ کے اندر خاموشی ہے، وہ کہتا ہے ہمارے پیسے کو ہاتھ مت لگانا۔ تو یہ مسائل ہیں جو کہ آپ کو اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے جو فارمولا جو کم از کم میں نے آج کی اخبار میں پڑھا ہے، بہترین ایک انسینٹیوائز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے پاپولیشن کی بنیاد پہ 60 سے 72%، اس میں کہیں نہ کہیں ایگری کر جائیں گے کسی نہ کسی جگہ پہ۔ وہ کہتا ہے 10% پاورٹی ایلیویشن، تمہارے علاقے میں کتنی پاورٹی ہے اس کے لیے میں 10% کے اندر سے تمہیں وہ پاورٹی ایلیویشن کا بڑا حصہ تمہیں مل جائے گا۔ اچھا فارسٹ کتنا تم لوگ کریٹ کر رہے ہو، 7% اس کا ملے گا۔ اس کے بعد ٹیکسز کتنے اپنے جب پیدا کرتے ہو، 10% اس کے اندر آئے گا۔ اس قسم کی جو انسینٹیوائزیشن ہے میرے خیال میں یہ ایک بنیادی وہ ایسی چابی ہے جو کہ غالباً ہمارے صوبوں کو مجبور کرے گی کہ اپنے طور پہ ہلو، کچھ اپنے لیے محصولات کرو۔ اور جو منصفانہ تقسیم کے لیے صرف اور صرف چھوٹے صوبے، لوکل گورنمنٹس جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم یہ منصفانہ تقسیم نہیں کر پائیں گے۔ ورنہ جو ٹرائبل ایریاز کا جو بندہ ہے وہ ہمیشہ محسوس کرے گا کہ اس کے پاس وہ سہولیتیں نہیں ہیں، اور اس لیے پھر جو دہشت گردی کے مسئلے اور باقی چیزیں سیکیورٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے NFC کا کوئی نعرہ لے کے۔ میرے خیال ہے اس سے ایک ہماری سیکیورٹی کے ڈائنامکس کے اوپر اثر پڑتا ہے جس کو کہ ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بالکل یہ جائز بات ہے، اچھی بات ہے کہ اس پہ بحث سٹارٹ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ رضا رومی صاحب، کیا یہ جو ایوارڈ کے اوپر بہت بات بھی ہو رہی ہے، ریزرویشنز بھی موجود ہیں، صوبوں کی بھی ہیں، اپنی اپنی آواز اٹھائی جا رہی ہے، یہاں جتنی ڈیبیٹ ہوئی، آپ کے خیال میں سیاسی استحکام کو فروغ ملے گا، سیاسی کشیدگی بڑھے گی؟ کیا ویسا ماحول ہے جب 7واں NFC ہوا تھا؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اتفاق ہو جائے گا سموتھلی اس معاملے پر؟ عائشہ، یہ وسائل کی تقسیم ہمیشہ ایک سیاسی سوال ہوتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فیڈرلزم کا رہا ہے۔ اول دن سے یہ جو تفاوت تھی مرکز اور صوبوں میں، اسی کو ہم نے دیکھا کہ وہ مختلف ادوار میں وہ ایک پرابلم بنا۔ پہلے 1 یونٹ بنایا گیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ابھی موجودہ چھوٹے صوبے ہیں وہاں پر کس طرح کے خیالات نے جنم لیا۔ پھر بنگال کی پوری تاریخ، مشرقی بنگال کی، ایسٹ پاکستان کی، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ان کا بھی کیا مطالبہ تھا کہ صوبائی خود مختاری اور جو وسائل جس جگہ سے جنریٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر ان کا حق ان کو ملنا چاہیے۔ یہ 18ویں ترمیم نے ان مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے ایک اتفاق رائے سے یہ فارمولا مرتب کیا تھا، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں۔ مگر بہت سی ایسے اقدامات تھے، کچھ کا بھی ذکر بھی ہوا، جو کہ صوبوں نے پھر کرنے تھے تاکہ یہ وسائل جو ہیں نیچے عوام تک پہنچے۔ مثلا ایک مقامی حکومتوں کا قیام تھا سب سے پہلے، تو وہ نہیں ہوا، آپ کے سامنے ہے۔ پھر بہت سی منسٹریز جن کو ڈیوالو کیا تھا
उनको दोबारा से रीसेंट्रलाइज कर लिया गया। अभी बहुत सी ऐसी वजारतें दोबारा से वजूद में आ गई हैं जो कि 18वीं तरमीम में सिर्फ सूबों के हवाले थी, और रफ्ता रफ्ता यही जो पार्टीज हैं जो अभी इक़्तिदार में हैं, इन्होंने ही इन्हीं के अदवार में एक एक करके दोबारा से रीसेंट्रलाइजेशन हुई है। और वफाक ने यह भी करना था कि उसने अपना अखराजात जो थे वो कम करने थे। अब जब आप मजीद वजारतें दोबारा बना लेंगे और जो आपकी लॉस मेकिंग कॉरपोरेशंस हैं पब्लिक सेक्टर में, जो कि 1 खरब रुपए से ज़्यादा, अब तो नंबर्स भी बढ़ गए हैं इस बजट में, वो जाते अब सफ़ेद हाथी जो पाले हुए हैं वो भी उन्हीं टैक्सेस की मद में पल रहे हैं, तो उनका बंदोबस्त नहीं किया वफाक ने। कितने साल हो गए, 2010 में ये हुई थी, 15 साल के बाद आज दोबारा वही मसला दरपेश है। इसलिए वफाक की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वो ये बात दुरुस्त है कि कोई भी फार्मूला, कोई भी अवार्ड जामिद नहीं होता, उसमें तब्दीली जो है और तगय्युरात जो है वो सियासत और समाजी हालात के मुताबिक देखे जाते हैं। लेकिन वफाक ने क्या किया है अभी तक? अपने अखराजात कम करने के उनको बढ़ाए जाते हैं। और ये अगर ये फॉर्मूला जो रीड्रॉ हो रहा है इस वक्त, ये अब एक जरूरत भी बन चुकी है। और जरूरत इसलिए, इसमें जो रीजंस दिए जा रहे हैं वो अपनी जगह उनकी किसी ना किसी हद तक वैलिडिटी है, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त दरपेश है वो पाकिस्तान के जो दिफा का मामला है मशरकी और मगरबी सरहदों के ऊपर, वहाँ पर वफाक ये समझता है कि उसके पास वसाइल की जो है कमी है और वो उसको फिक्स किया जाए। और यही बुनियादी वजह, इसका जिक्र भी कर चुके हैं कई हुकूमती ज़ोमा। और ये आप ये कह रही हैं कि मामला ये स्मूथली होगा, इतना स्मूथ नहीं होगा और यकीनन इसमें कशीदगी भी बढ़ेगी, लेकिन ये हो जाएगा क्योंकि जिस तरह का अभी सिस्टम बन गया है इसमें जैसे कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कई बार कि इसमें सब लोग जो हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर वो ज्यादा शोर मचाते हैं तो फिर पूरा जो सिस्टम है वो गिरता है, और वो गिरेगा तो फिर नुकसान सभी का होगा। तो एहतजाज करते हुए सब ये कहीं ना कहीं दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की बरतानिया से दरख्वास्त क्या है, क्या मुमकिन हो पाएगी इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। फेक न्यूज़, मनफी प्रोपेगेंडा, खास तौर पर बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान और रियासती इदारों पर बहतान और हर्जा सराई, ये अब सिर्फ सोशल मीडिया कंटेंट नहीं रहा बल्कि एक ऐसा मुनज़्ज़म बयानिया बन चुका है जो रियासती ढांचे, अवामी एतमाद और मुल्की साख के लिए खुला चैलेंज बनता जा रहा है। 2 रोज़ कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुलकर कहा कि सोशल मीडिया पर चलने वाली 90% खबरें जाली हैं। अब इस बेलगाम फेक न्यूज़ इंडस्ट्री के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। जो लोग बाहर बैठकर रियासत मुखालिफ बयानियां बना रहे हैं वो बहुत जल्द यहाँ होंगे और सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। आज इसी पस मंजर में एक अहम पेशरफ्त सामने आई। पाकिस्तान ने बरतानिया को शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी है। वज़ीर दाखिला की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात में न सिर्फ फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ शवाहिद पेश किए गए बल्कि उनकी फौरी वापसी पर भी जोर दिया गया। यूँ फेक न्यूज़ के खिलाफ हुकूमती मौक़िफ़ और बैरून मुल्क बैठकर बयानियां बनाने वालों के खिलाफ अमली इक़दाम दोनों एक ही समत इशारा कर रहे हैं कि रियासत अब इस महाज पर बैक फुट की बजाय फ्रंट फुट पर खेलेगी। ऐसे में अहम सवाल ये है कि क्या ये क्रैकडाउन अमली तौर पर किसी हद तक मुमकिन है? इन अफराद की हवालगी के लिए हुकूमत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त एक मुस्बत कदम है, लेकिन क्या ये बैनुल-अक़वामी ताउन फौरी और मौसर साबित हो सकेगा? बरतानिया में कानूनी पेचीदगियों, अदालती कार्रवाइयों और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के मामलात इस अमल को कितना सुस्त या महदूद कर सकते हैं। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या सिर्फ हवालगी या क्रैकडाउन से ये मसला हल हो सकेगा? क्या चंद अफराद की वापसी या चंद अकाउंट्स की बंदिश से इतनी वसी और गहरी जड़ें रखने वाले फेक न्यूज़ के बयानिए का खात्मा मुमकिन है? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, बैरून मुल्क बैठकर फेक न्यूज़ इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की इजाज़त नहीं, मोहसिन नकवी। पाकिस्तान की बरतानिया को शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी की दरख्वास्त क्या अमली तौर पर मुमकिन है? साद रसूल साहब, कितना आसान है ये मामला? बहुत से माजी के हवाले भी मौजूद हैं और वहाँ पर जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स या फ्रीडम ऑफ स्पीच या बाकी चीज़ों को ट्रीट किया जाता है, कितना प्रैक्टिकल और ये क्विक या स्विफ्ट रिस्पॉन्स मिलेगा पाकिस्तान को इस मामले पर?
دیکھیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنا سوئفٹ اور کوئک رسپانس ملے گا. اس میں 2 پیچیدگیاں ہیں ایفیکٹولی, 2 یا 3 پیچیدگیاں. پہلی بات یہ کہ برطانیہ اور دیگر ممالک کینیڈا, یو ایس, جہاں پہ بیرون ملک پاکستانی اپنے اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں, ان تمام جگہوں میں جو فریڈم آف سپیچ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ پاکستان سے بڑا مختلف ہے. اگر آپ اب حکومت وقت کو, کسی بھی حکومت وقت کی پالیسیز کو, ایون پرسنالٹیز کو کرٹیسائز کریں تو امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے خلاف کوئی زیادہ پروسیکیوشن کی جائے. ہاں کچھ چیزیں پروہیبٹڈ ہیں, اس کے اوپر بڑی جورسپروڈنس ہے امریکن فرسٹ امینڈمنٹ کی, جو شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی پرانے 1860 کے کیس سے, سالیون, نیو یارک ٹائمز ورسز سالیون کے کیس سے, جس میں کچھ چیزیں تو طے کر دی گئیں کہ آپ ریشل باتیں نہیں کر سکتے, آپ اینٹی سیمیٹک باتیں نہیں کر سکتے, بلاسفیمی والی باتیں نہیں کر سکتے, لیکن جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس پہ ان کو بڑا مشکل ہے, بہت مشکل رہا ہے ماضی میں انگلینڈ کو, امریکہ کو, کینیڈا کو قائل کرنا کہ اگر کوئی پولیٹیکل نیچر کی تنقید کر رہا ہے یا حکومت کے سٹرکچر پہ تنقید کر رہا ہے یا حکومت کی پرسنالٹیز پہ تنقید کر رہا ہے تو آپ اسے یا وہاں سزا دے کے واپس بھیجیں یا کسی طریقے سے اس کو ریپیٹریٹ کر کے واپس بھیجیں. دوسری بات, جہاں جن ممالک سے ہم نے لوگوں کو یوزلی واپس بلوایا ہے, ماضی کے اندر پاکستان نے لوگوں کو واپس بلوایا ہے مختلف ممالک سے, اس میں 2 میں سے ایک قسم کی کارروائی کی گئی. یا تو انٹرپول اور ریڈ وارنٹس اور اس طرح کی ایک کارروائی کی گئی جس کے اندر خاص طور پہ آپ جیسے کہ جانتی ہیں رحمان بھولا جو کہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے فائر کے آگ والا MQM کا ایک بندہ تھا, دیگر اس طرح کے لوگ تھے, ان کو تو ٹیررزم ریلیٹڈ اور اس طرح کے چارجز میں بلایا گیا, لیکن اس کی کوئی نوید نہیں ملتی کہ کسی کو تقریر کرنے سے یا یوٹیوب کرنے سے یا ٹویٹر کرنے کی وجہ سے انٹرپول کی کسی پروسیڈنگ کے تھرو بلوایا جائے. یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہوگا. اس کا ایک آسان طریقہ تھا یا ریلیٹیولی آسان طریقہ تھا, اس تمام پیچیدگی کو کم کرنے کا ایک آسان طریقہ تھا, اور وہ یہ تھا کہ پاکستان وہ ایک ٹریٹی سائن کر لے, بائیلیٹرل ٹریٹی سائن کر لے ان ممالک کے ساتھ, انگلینڈ کے ساتھ اپنی, امریکہ کے ساتھ اپنی, کینیڈا کے ساتھ اپنی, جہاں پہ لوگوں کی ریپیٹریشن جو ہے وہ الاؤڈ ہو. اگر کوئی ایک ملک میں ملوث, ایک ملک میں کوئی شخص مطلوب ہو تو دوسرا ملک اس کو ریپیٹریٹ کر دے. ماضی میں آپ کو یاد ہے 2015, 16, 17 کے اندر بھی یہ بات ہوئی. اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, اور چونکہ پینما میں, معذرت لیکن بات یہ حقیقت ہے, پینما کے مقدموں میں کیونکہ حسن نواز صاحب اور حسین نواز صاحب اور دیگر کچھ لوگ نون لیگ کے انگلینڈ کے اندر موجود تھے جن کو ریپیٹریٹ کرنے کی بات سپریم کورٹ کے اندر, پینما کے اندر بات ہو رہی تھی, اور دیگر اس طرح کی کچھ گفتگو تھی. تو گورنمنٹس, میں پھر معذرت سے گزارش کر رہا ہوں, گورنمنٹس اس وقت کی جو آج بھی طاقت میں ہیں وہ اس بات پہ کوئی زیادہ کوشاں نظر نہیں آئیں. آج بھی آپ حکومت کو چاہیے یہ کہ بجائے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں صرف ایمبیسڈر سے بات کرے, آپ برٹن سے ریپیٹریشن کی ٹریٹی سائن کر لیں. لیکن ہماری سیاست کی روایت یہ ہے کہ جو شخص بھی یہاں سے پاکستان سے جاتا ہے, جب آؤٹ آف گورنمنٹ ہوتا ہے تو کہیں انگلینڈ یا امریکہ چلا جاتا ہے, اور اگر نے گورنمنٹ میں ٹریٹی سائن کر لی تو ہو سکتا ہے کل کو آپ بھی ضرورت نہ پڑ جائے. صحیح پوائنٹ کہا آپ نے. شہزاد صاحب, ریاست طویل عرصے تک بیرون ملک بیٹھ کر یہ جو منفی پروپیگنڈا چلایا جاتا رہا یا فیک نیوز کی جاتی رہی, اس کو برداشت کرتی رہی ہے. کیا موجودہ اقدامات جہاں آ گئے, اور جو محسن نقوی صاحب نے آج حوالگی کی درخواست بھی کر دی, کہا جائے کہ جو کریک ڈاؤن اور جو تھاٹ پروسیس تھا ریاست کا وہ اسے سیچوریشن پوائنٹ پر لے آیا ہے کہ اب فرنٹ فٹ پر آ کر ہینڈل کیا جائے گا اس پوری صورتحال کو؟ دیکھیے, ود ڈیو ڈیفرنس اور رسپیکٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ شہزاد اکبر اور عادل راجہ, یہ 2 شخصیات جو کہ ہمارے بیچ میں کہیں نہ کہیں پہ, عادل راجہ کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے جب تک وہ باہر نہیں گیا اور وہاں پہ اس نے اپنی یہ سٹارٹ نہیں کی, کہ یہ 2 اشخاص ہماری 25 کروڑ کی عوام کی ریاست, نیوکلیر ریاست سے پر حاوی ہیں, اور ہماری ریاست ان کی وجہ سے اپنے آپ کو اسٹیبل نہیں رکھ پا رہی ہے. یعنی میں تو حیران پریشان ہوں کہ یہ 2 اشخاص, یعنی میں آپ کو بتاؤں, امریکہ میں ریاستوں کے اندر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں لوگوں نے اپنی سلطنتیں قائم کی ہوئی ہیں اور جھنڈے علیحدہ بنائے ہوئے ہیں کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, اور انڈیپینڈنٹ علاقہ, اور میں یہاں کا پریزیڈنٹ ہوں. یہ امریکہ کے اندر آج بھی موجود ہے.
یعنی ایک ریاست اس طریقے سے اپنے آپ کو اس طرح سے ان اشخاص اور شہزاد اکبر اور عادل راجہ، فار گاڈ سیک آئی مین یو نیڈ ٹو سم تھنگ. دیکھیے میں جہاں تک جانتا ہوں 2-3 چیزوں کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. پہلی بات، اگر آپ ٹیررزم کے اوپر ہے تو آپ انٹرنیشنل کووننٹ کے تحت ان کو واپس بلا سکتے ہیں. منی لانڈرنگ کے اوپر اگر کوئی ہے کووننٹ، اگر آپ کے اوپر کوئی اس کے اوپر کوئی جرم ہے کسی کا اور منی لانڈرنگ ثابت ہوئی ہے تو اس کو بلا سکتے ہیں. اور تیسرا، جس طرح سعد رسول کہہ رہے تھے کہ آپ کی کوئی ایگریمنٹ اور آپس میں اس قسم کی بائلیٹرل ایگریمنٹ، مجھے بتائیے جہاں پر ہم برامداغ بگتی اور حربیار مرری ان کو آج تک نہیں لا پائے، تو یہ 2 اشخاص ویسے تو مطلب ہماری ریاست تھوڑا سوچنا چاہیے یار. لیٹ ریاست بہت بڑی ہے، یہ بہت ہی مطلب ہم نے بھی کبھی ان پہ دھیان نہیں دیا. اور سوشل میڈیا سے ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، فیک نیوز سے گھبرا جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ 90% فیک نیوز ہے. سچ اتنا سامنے رکھا جائے کہ گم ہو جائے. لیٹ اس ایجوکیٹ آور پیپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے فیک نیوز سے کیسے بچنا ہے اور کیا طریقہ ہے. ان لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے اپنے وسائل اور اپنا وقت ضائع ہوتا ہے. درست ہو گیا جی. بریک سے واپس آئیں گے تو زیغم صاحب اور رضا صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب ایک تھوڑے مختلف زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یورپ خاص طور پر اگر ہم انگلینڈ کی بات کر لیں، فریڈم آف سپیچ یا اس معاملے کو لے کر وہ براعظم ایشیا یا افریقہ میں جس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں، یا کہا جائے کہ انٹرنیشنلی جو ان کا اسٹریٹجک گیمز ہوتی ہیں، ان سب کو مد نظر رکھا جائے تو جب اس طرح کی درخواست ہم کر رہے ہیں تو کیا وہ کس حد تک تعاون کریں گے، کرنا چاہیں گے، ضروری سمجھیں گے؟ ایک مثال MQM کے بانی کی بھی ہمارے پاس موجود ہے، کچھ اور بھی حوالے دیے گئے. کتنا فائدہ ہوگا اس طرح کی درخواست کرنے کا پاکستان کو؟ دیکھیں عائشہ، ایک تو شہزاد صاحب کو سننے کے بعد بولنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنی رائے کو دوبارہ سوچنا پڑتا ہے. تو دیکھیں انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ اب اس کے بعد کیا کہیں. آپ مجھے بتائیے، میں پھر ان کو ایکسپینڈ کرتا ہوں ان کی بات کو کہ ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے. یہ ہے کون؟ یہ شہزاد اکبر اور عادل راجہ یہ یہاں سے جانے سے پہلے کون تھے؟ یہ کیا کر رہے تھے؟ کس کی خدمت کر رہے تھے اور کس لیول پہ کر رہے تھے؟ کس لیول کے یہ آپریٹو تھے اور کس کے تھے؟ مطلب ان کو اتنا سر پہ چڑھانا کیا واقعی مطلب ریاست کو ضرورت ہے، یا زیب دیتا ہے پاکستان کے وزیر داخلہ کو کہ اتنی اہمیت دیں، اتنا سر پہ چڑھائیں؟ یہ وہی عادل راجہ نہیں ہے جس کو فیک نیوز پر کل ہی جرمانہ ہوا ہے 3,50,000 پاؤنڈ کا، اور یہ کراؤڈ فنڈنگ کرتا پھر رہا ہے، چندے مانگتا پھر رہا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے. تو اس کو وہیں جا کے پکڑے، یہی بہترین طریقہ ہے. اب آپ کی سوال کا جواب دیکھیں یہ ہے کہ بہت ہی مشکل ہے. یورپینز نے یہ طریقہ بنایا ہے اپنے سیاسی انفلوئنس کے لیے کہ جو سیاسی مخالف ہوتے ہیں کسی بھی طریقے کے، جو ریاست کے مخالف ہوتے ہیں یا حکومت کے مخالف ہوتے ہیں، انہیں وہ پناہ دیتے ہیں. یہ ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے انٹو دا فیوچر. جس طرح بڑی اچھی اگزامپل جو ہے سعد رسول صاحب نے بھی دی کہ کل وہ لوگ جو وہاں چھپے بیٹھے تھے آج وہ حکمران ہیں، تو ان کے لیے ایک انفلوئنس ان کے پاس دستیاب ہے نا، تو وہ کیوں اس کو ختم کریں گے؟ دوسری بات، ایکسٹراڈیشن ٹریٹی پاکستان اور برطانیہ کے درمیان میں موجود نہیں ہے. صحیح. اگر پاکستان کے کہنے پر برطانیہ کوئی اسپیشل ایکسٹراڈیشن ارینجمنٹ کرتا بھی ہے تو وہ پھر معاملہ عدالتوں میں جائے گا اور وہ پھر سال ہر سال وہ معاملہ چل جائے گا. درست ہو گیا. اور پھر عدالتوں میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جس جرم پر آپ ان کو مانگ رہے ہیں کیا وہ برطانیہ میں بھی اتنا بڑا جرم ہے جتنا ہمارے ہاں جرم ہے. ویلڈ پوائنٹ. تو نیچر فرق ہے نا، ہمارے حالات مختلف ہیں، وہاں مختلف ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا، اور نہ ہمیں اتنی انرجی استعمال کرنی چاہیے. ہمارے ہارڈ کولڈ ٹیررسٹ بھی وہاں چھپے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب. وہاں پر ہمیں زور لگانا چاہیے. ہمیں ایسے انٹرنیشنل قانونی ارینجمنٹس بنانے کی کوشش کرنی ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب، جس سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں. رضا رومی صاحب، یہ سب کی گفتگو کو اگر سامنے رکھیں، معذرت زیغم صاحب ٹائم میرے پاس کام ہو رہا ہے. رضا صاحب، کیا چند افراد کی واپسی یا چند اکاؤنٹس کی بندش سے سوشل میڈیا پر قائم یہ جو فیک نیوز یا منفی بیانیے کا یہ کیا مستقل حل ہے اس پوری صورتحال کا؟ بالکل بھی نہیں ہے حل. اور پہلی تو یہ بات ہے کہ برطانیہ ان کو حوالے نہیں کرے گا. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کی ریاست نے الطاف حسین صاحب کو واپس لانے کے لیے کتنی بار کوششیں کی، وہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہوئی کوشش. اور جتنی یہ یہاں پر سخت بیانات اور اس طرح کے جو پروسیجرز ہوں گے تو اس سے برطانیہ میں یہ تاثر ملے گا اس کی حکومت کو کہ اگر ان 2 افراد کو واپس پاکستان بھیجا تو شاید وہ جیل میں جائیں گے یا ان کی جان کو خطرہ ہوگا. یہ اس تاثر کی کو تقویت ملے گی. اس لیے
ये तो पॉलिसी जो है ये चलने वाली नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें नुक्ता अहम ये है कि अगर उनसे वो कोई गलत बयानी उन्होंने की है और या कुछ, तो वो बरतानिया की अदालतें, आपको पता है, पै दर पे उन्होंने फैसले दिए हैं पाकिस्तान के कई न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ भी, और ये इनमें से एक जो साहब हैं उनके खिलाफ भी एक फैसला दिया है, जो कि साबिक एक ISI के ब्रिगेडियर थे, जो कि गए थे वहां पे बरतानिया की अदालत में। तो ये वाली स्ट्रैटेजी जो कानूनी है, और वो यकीनन हुकूमत परस्यू कर सकती है, लेकिन ये मसला उससे बड़ा है। मसला बिल्कुल ये 2-3 लोगों के आने से या 3-4 YouTube चैनल्स बंद होने से ये नहीं थमेगा। इसके लिए और बहुत कुछ करना पड़ेगा, और वो ये है कि मुल्क में जरा जो निज़ाम है और जो इस वक्त हालात बने हुए उनको भी ठीक करने की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, ताकि इस तरह का इस मामले की जड़ तक ही पहुंचा जाए। जी ठीक हो गया, शुक्रिया आप चारों की राय का। प्रोग्राम से आज इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।